شخصیت قابل قدر ہے، جن کا طرز تکلم قابل رشک ہے، جن کے نشیب و فراز قابل فہم ہے، جن کے افہام و تفہیم قابل ستائش ہے، جو گیتا، رگ وید، اتھر وید، بائبل، رمائن اور جنم ساہی وغیرہ جیسی کتابوں کی عبارتوں سے سمجھائیں گے، جن کی شخصیت سے اہل ہند ہی نہیں بلکہ بیرون ہند بھی مستفید ہو رہے ہیں، جن کے مطرح آج کل کے گرو نانک، تلسی داس، کبیر داس، جنم ساہی وغیرہ جیسے اور بڑے بڑے پنڈت ماہرین سنسکرت حیران و پریشان ہیں، جن کے مطرح آج کل کے گرو نانک میں بلغل سی تمہید و تاخیر کے اور میں بڑے آرزو اور تمنا کے ساتھ جناب حضرت مولانا مفتی سفیان صاحب ندوی چترویدی امام و خطیب جامع مسجد باقر گنج گورنمنٹ ٹولہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت آپ تشریف لائے اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریر سے خابدہ قوم کو بیدار کرے۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کے استقبال کہ ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، بولیے سبحان اللہ، ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے، زخم لگنے نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخم کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ نعرے کے استقبال میں حضرت کے استقبال کریں، بولیے مطلب کریے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سرزمین کرتگاچھی، سرزمین پیر بخشپور، حضرت مولانا سفیان چترویدی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق الله العظيم۔ وعن أبي يعلى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، رواه الترمذي وابن ماجه۔ اسمان ميلي مترا ورون دبياني دتا إلا اللي ورون راجا كون أربودا حيا متر اللام إلا اللي ورون متر استجسامة هو تار بهندر بها سورندرها اللو جيم شريشتم برمم برهمن اللو اللامة اللو رسول محمد ركبرسي اللو اللامة اوم اللہ إلا الله أنادي دیو شروپا دھرمن سیاما یدا یدا ہی دھرمسیا گلا نربھوتی بھارتا ابھیوتھانم دھرمسیا تداتمانم سرجامہم بڑی ترانایا سادھورام وناشایا چدسکرتام دھرم سمتامنارتھایا سمبھوانی یوگے تسمننترے ملے چاچاریم سمنوتا مہامد اتخیات ششیا ساف سمنوتا یشاسترا ویدھی متسرجیا ورتتے کانکارتہ نس سدھی مواپنوتی نسکھم نپرام گتیم تسمات شاسترم پرمانم تے کاریا ویستیتو یاد وشاستری ویدھانکتوم کرم کرتو نہار حسی
अंधन तमः परविशन्ति ये संभूति मुपास्ते ततो भूय युते तमोय संभूत्यामृतः प्रथमा तारक चैव द्वितीय दण्डमुच्यते तृतीय कोंडलाकारक चतुर्थ अर्धचंद्रका पंच बिंदु संयुक्त ओम नित्य ज्योति रूपा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम अल्लाह इल्लल्लाह अनादि देव स्वरूपा धर्मंशयामः अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग शांति रपैशुनम दया भूतेश्वलुलुप्तवम मार्दवम हिर्य चापलाम. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, all praise and thanks be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the world. Most gracious, most merciful, Master of the Day of Judgment, you do we worship and your aid we seek. Show us the straight way. There is none worthy of worship besides Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last prophet of Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last messenger of Allah. Say Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is Allah the one and only, Allah the eternal, Allah the absolute. He became not, nor is to be begotten, and there is none like unto him. प्रिय सज्जनों, स्टेज पर उपस्थित मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए किराम और तमाम काबिल कद्र सामने इज़ाम पर्दा नशी ख्वातीन हजरात, माओ और बहनों, हम तमाम हजरात पर हम सबके जो मालिक और खालिक हैं, रचयिता हैं, क्रिएटर हैं, पालनहार हैं, परवरदिगार है, जो हम सबका लॉर्ड और गॉड है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी अधिक अधिक कृपा है, दया है कि उसने हम सबको ये शुभ अवसर प्रदान किया कि दीन की बात सुने, धर्म की बात को जाने, सच्चे मार्ग जो ईश्वर ने अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान के अंदर बताया उसको समझें और उसके मुताबिक जीवन गुजारने की कोशिश करें। दोस्तों बुजुर्गों, हम सब जनाब आजाद साहेब, शहाबुद्दीन साहेब और फैयाज साहेब की वालिदा मुहतरमा, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से भर दे और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मरहुमा मोमिना खातून की ताज़ियती मजलिस में बैठे हुए हैं और उन्हीं की ताज़ियती मजलिस जलसाए इस्लाह मुआशरा के उन्वान से दीनी बात हम लोग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। माशाअल्लाह, हमसे पहले बहुत सारे उलमाए किराम, शुराए किराम ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप हजरात के सामने रखी। माँ के ऊपर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आप हजरात के सामने आई। दोस्तों बुजुर्गों, अगर उन्हीं पर अमल कर लिया जाए तो हम लोगों की जिंदगी के लिए काफी और शाफी है। चूंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, और जिंदगी बेअमल हो तो जज्बात से क्या होता है, जमी बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। अमल शक है तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। बहरहाल वक्त ज्यादा हो चुका है। 4 तारीख को प्रोग्राम शुरू हुआ, 5 तारीख हो गई है कि नहीं। 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा कमाल इसमें आप लोगों का है कि माशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा अभी भी मौजूद है। वरना बड़े बड़े जलसे के अंदर हम लोग देखते हैं कि 12 बजे के बाद आधी से ज्यादा पब्लिक गायब हो जाती है और बहुत कम लोग बचते हैं। लेकिन माशाअल्लाह आप लोग जमे हुए हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के जमने को, बैठने को, सुनने को कबूल फरमाए और अजर अजीम अता फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं।
سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کرنا ہے جو کچھ کر لے دنیا کے اس چمن میں، کرنا ہے جو کچھ کر لے دنیا کے اس چمن میں، پھر وقت نہ ملے گا جب لاش ہوگی کفن میں، پھر وقت نہ ملے گا جب لاش ہوگی کفن میں۔ تو جو مرحومہ ہم لوگوں کے درمیان 1.25 مہینہ پہلے موجود تھی، زندہ تھی، بولتی تھی، چلتی تھی، پھرتی تھی، اٹھتی تھی، بیٹھتی تھی، اپنے بچوں کی حفاظت کرتی تھی، اپنے بچوں کو دعاؤں سے نوازتی تھی، آج وہ زمین کے نیچے ہے، اللہ کے جوار میں ہے، اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ دوستو بزرگوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں، سب سے پہلے منشیہ سیدنا آدم علیہ السلام، جس کے بارے میں بھوشیہ قرآن کے اندر کہا گیا، پرتھما منوشا آدم پتنی ہوگے وجیس نرتا، کہ اے لوگوں سنو، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کو ویدوں کے اندر سوئم بھو منو کہا گیا، اور اس کو قرآن کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کہا گیا، وہ سب سے پہلے انسان ہیں۔ ماشاءاللہ، لگ رہا میں بھی پہلا مقرر ہوں کہ تقریر کے درمیان انعام مل رہا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ننھے منھے بچے کو عالم دین حافظ قرآن بنائے اور ڈاکٹر انجینئر بھی بنائے، لیکن سب سے پہلے دین کا علم انشاءاللہ سیکھے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ بہرحال دوستو بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے انسان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی ہم لوگ اولاد ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، غور کریں، ہندو کو بھی آدمی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو بھی آدمی کہا جاتا ہے، سکھ اور عیسائی کرسچن سب کو آدمی کہا جاتا ہے، جس کو لوگ شودر کہتے ہیں اس کو بھی آدمی کہا جاتا ہے، جس کو OBC کہتے ہیں اس کو بھی آدمی کہا جاتا ہے، جس کو جنرل کہتے ہیں اس کو بھی آدمی کہا جاتا ہے، جس کو پارسی کہتے ہیں اس کو بھی آدمی کہا جاتا ہے۔ تو آدمی کہنے کا کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ آدم کی سب سنتان ہیں، سب آدم کے اولاد ہیں۔ هو الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے لوگو سنو، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات بابرکت ہے، سرو شکتیمان ہے، اور وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، سب سے برتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں یہ سارا سنسار ہے، ساری دنیا ہے، آل ورلڈ ہے، وہ سرو شکتیمان پرمیشور۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ ایک اومکار ستنام کرتا پورک، سکھ مذہب کا جو پہلا کلمہ ہے جس کو مول منتر کہا جاتا ہے وہ یہی ہے، ایک اومکار ستنام کرتا پورک، کہ ایشور ایک ہے، وہ اوم کا، جس کی کیا ہے، مورتی نہیں ہے، جس کا کوئی اسٹیچو نہیں ہے۔ نتسیہ پراتیم استی یس نام مہدشا، یجوروید میں کہا گیا وہ ایشور ایسا ہے جس کا آپ امیج نہیں بنا سکتے، جس کا آپ فوٹو نہیں بنا سکتے۔ ایک اومکار ہے، اوم کے معنی اللہ اور خدا کے ہوتے ہیں۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام ہندو مسلم بھائیوں، اب غور سے سنیں، یوٹیوب کا زمانہ ہے، نیٹ پر بھی سب لوگ سنتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، تو سب کا مالک ایک، سب کا خالق ایک، سب کا پالنہار ایک، سب کا پروردگار ایک، اور سکھ مذہب میں یہی بات بتایا گیا اور کہا کہ سنو، سب کا ایک ہی مالک ہے، ایک اومکار ستنام، اس کا نام سچا ہے، اس کا نام سچا ہے۔ اب کوئی جل کہتا ہے، کوئی واٹر کہتا ہے، کوئی پانی کہتا ہے، کوئی آگ کہتا ہے، عربی والے کہتے ہیں الماء البارد، ٹھنڈا پانی، ماں کے معنی پانی۔ اسی طریقے سے کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی لارڈ کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، سب الگ الگ ناموں سے کیا ہے کہ پکارتا ہے، بلاتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ایک کرتا پورک، یہ پوری چیز، پورے سنسار جو آپ دیکھ رہے ہیں،
یہاں کی چمک دمک کمکمے انسان جانور یہ سب کو کس نے پیدا کیا؟ اسی اللہ نے پیدا کیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو وہی آگے بتایا گیا هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے لوگوں سنو، وہ ایشور نے زندگی کو، موت کو، حیات کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ انسان کا سلسلہ باقی رہے، توازن برقرار رہے۔ والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور معلوم ہو جائے کہ کون منشیہ، کون ویکتی اچھا کرم کرنے والا ہے اور کون غلط کام کرنے والا ہے۔ تو دھرتی کو پریکشا بھون بنایا ہے۔ دھرتی کو کیا بنایا؟ پریکشا بھون، ایگزام ہال، امتحان گاہ۔ جس طریقے سے امتحان گاہ کے اندر دیکھتے ہیں آپ کہ ایگزامنر ہو جو ہے ممتحن، امتحان لینے والا وہ دیکھتا رہتا ہے کون بچہ کوشچن کا آنسر صحیح دے رہا ہے، پرشن کا اتر صحیح لکھ رہا ہے، کون غلط لکھ رہا ہے، سوال کا جواب کون ٹھیک سے دے رہا ہے، کون صحیح ٹک لگاتا ہے، کون غلط ٹک لگاتا ہے، کون مضمون نگاری ٹھیک سے کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے۔ لیکن اس وقت کچھ نہیں کرتا، کہتا ہے نہیں کہتا ہے۔ جب سمے ختم ہو جاتا ہے، سماپت ہو جاتا ہے، کاپی جمع ہو جاتی ہے، پھر وقت مقررہ پہ اس کو کھولا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اچھا نمبر لاتا ہے اس کو پاس کر دیا جاتا ہے، اونچا مقام دیا جاتا ہے، اونچا مرتبہ دیا جاتا ہے، اس کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ جو فیل ہو جاتا ہے اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کو نیچے کلاس میں ہی رہنے دیا جاتا ہے، اونچے کلاس میں جگہ نہیں دی جاتی ہے، اس کو جاب نہیں ملتی ہے، اس کو نوکری نہیں ملتی ہے، اس کو اچھا مرتبہ نہیں ملتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طریقے سے ہم سب کے مالک اور خالق پروردگار عالم نے یہاں دھرتی پر تمام انسان کو ایگزام کے لیے بھیجا، پریکشا کے لیے بھیجا، امتحان کے لیے بھیجا۔ میں تقریر کر رہا تھا رائے بریلی، یوپی کے اندر ہے کہ رائے بریلی، رات کا سمے تھا، غیر مسلم بھائی کہیں کہ اچھا گرو جی یہ بتائیے کہ امتحان میں جانے سے پہلے اسٹوڈنٹ کو تیاری کرنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ تیاری کر لو، اب 1 مہینے کے بعد تمہارا امتحان ہونے والا ہے۔ تو ایشور جو ہے دھرتی پر ہم لوگوں کو کہاں موقع دیا ہے کہ ایگزام کی تیاری کرو؟ تو میں نے کہا کہ ایشور بھی ہم لوگوں کو تیاری کرنے کا موقع دیا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے بلوغت سے پہلے کا، بالغ ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ ایگزام کی تیاری کا وقت ہے، امتحان کی تیاری کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کو دین سکھاؤ، بچوں کو شریعت پر چلنا سکھاؤ، بچے نیکیاں کریں گے، بچے نماز پڑھیں گے، بچے چاہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، بچے عبادت کریں گے، اس کا ثواب بچے کے ماں باپ کو ملے گا۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معصوم بچہ، نابالغ بچہ اگر انتقال ہو جائے، اس کا نidھن ہو جائے، تو وہ بچے بھی جنت کے اندر ہوں گے، چاہے کافر کا بچہ ہو چاہے مسلمان کا بچہ ہو۔ امتحان کی تیاری کا وقت ہوتا ہے۔ اب بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر سزا نافذ ہوتی ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر وہ چوری کرے گا، زنا کرے گا تو اس کے اوپر سزا ہوگی، اور نابالغ ہے تو بجھا سمجھا کر کے تنبیہ کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو میں نے کہا یہ بلوغت کے بعد کا زمانہ ایگزام کا ہوتا ہے، اور کرام الکاتبین 2 فرشتے اینجلز موجود ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں، رائٹ ڈاؤن، جو بھی آدمی کرتا ہے فوراً وہ لکھتے ہیں، پوری ویڈیو کلپ کیا ہے کہ بن جاتی ہے۔ ابھی فیفا ورلڈ کپ قطر کے اندر ہو رہا تھا، ہندوستان کے اندر لوگ دیکھ رہے تھے، پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے تھے، اور یوٹیوب وغیرہ پر ہے، بعد میں بھی آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو دھرتی کا رچ
رچیتا ہے، کریٹر ہے، ہم لوگوں کا رچیتا ہے، کریٹر ہے۔ اس نے یہ متعین کر دیا ہے فرشتوں کو جو ہر انسان کی ویڈیو کلپ بنا کر کے رکھے، اور وہاں پرلوک میں قیامت میں انسانوں کو دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اے لوگوں دیکھو، اپنی ویڈیو دیکھو کہ تم کیا کرتے تھے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اے لوگوں، آج اگر انکار کرو گے، جھوٹ بولو گے، تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور کیا ہوگا؟ تمہارے اعضاء، جواہرے، تمہارے پاؤں، یہ سب گواہی دیں گے کہ مجھ سے پاؤں کہے گا یہ غلط راستے پہ کہا چلو، ہاتھ کہے گا غلط چیزوں کو کہا چھو، آنکھ کہے گی یہ غلط چیزوں کو کہا دیکھو تو میں نے دیکھا۔ اس وقت تمہارے اعضاء خود تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے ظالموں، اے مجرموں، الگ ہو جاؤ، آج ہمارے نیک بندے میں شامل تم نہیں رہ سکتے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو غیروں کا طریقہ اختیار کرے گا، کفار اور مشرکین کا طریقہ اختیار کرے گا، وہ اسی قوم میں شامل کر دیا جائے گا۔ آج مسلمانوں کے بچے اور بچیاں کیا ہیں؟ نیو ایئرز، ہیپی نیو ایئرز، نیا سال مبارکباد، نیا سال مبارکباد، اور یہ خرافات، وہ پٹاخہ، یہ ڈی جے، وہ آلتو فالتو ڈیجیٹل سب میں کیا ہے کہ مسلمان بچے اور بچیاں مشغول ہیں۔ ماں باپ منع نہیں کرتے ہیں، ماں باپ بھی مجرم ہوں گے۔ ماؤں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھے برائے خدا۔ ماؤں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھے برائے خدا۔ آپ پر کس قدر احسان ہے دین کا، آپ پر کس قدر احسان ہے دین کا، یہ مقام مل نہیں سکتا آپ کو کسی اور مذہب کے اندر۔ آپ غور کریں، اسلام جب دنیا کے اندر نہیں پھیلا تھا تو اسی بھارت کے اندر جو پرانے ہندو مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی لیڈیز کا پتی، شوہر، ہسبینڈ مر جاتا تھا تو عورت کو ساتھ ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے آپ کو زندگی دی۔ انتم مہارشی کلکی اوتار نراشن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا اور فرمایا کہ لوگوں سنو، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تمہارے ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ باپ جنت کا شاندار دروازہ ہے، لبوں پہ اس کے بددعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے بددعا نہیں ہوتی۔ بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھنا کہ یہ نصیحت ہے، یاد رکھنا کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرنا تم کبھی ان کو ناخوش، ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز آپ کو مل جائے گی لیکن ماں باپ نہیں ملیں گے، اس لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، تابندہ ہیں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کی تقریم کریں، اور ان کو اف نہیں کہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے لوگوں دھیان پوروک سے سنو، سرو شکتیمان جو تمہارا پرمیشور ہے اس کا یہ فیصلہ ہے، اس کا یہ فتویٰ ہے۔ دیوبند کا فتویٰ، ندوے کا فتویٰ، مظاہر علوم کا فتویٰ، باندہ ہتھورا کا فتویٰ، امارت شریعہ کا فتویٰ، اس کو تو آپ لوگ مانتے ہیں۔ امارت شریعہ کا فتویٰ آ گیا، کل عید کی نماز پڑھیں گے، چاند نکل گیا، لیکن اللہ کا یہ فتویٰ ہے، کیا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ صرف اور صرف ایک ایشور کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ دوسرے تیسرے کسی کی نہیں، چاہے آپ کو جلا دیا جائے، چاہے آپ کو قتل کر دیا جائے،
بھکتی صرف ایک ایشور کی ہوگی. ایکم پرہم مدوتیے ناستے نہر ناستے کنچن ایکم ایو مدوتیم. اے ہندو بھائیوں سنو، جو برہما سوتر کہلاتا ہے، پہلا کلمہ کہلاتا ہے ہندو دھرم کا، سناتن دھرم کا، تو اس کے اندر کہا گیا ایکم پرہم مدوتیے ناستے نہر ناستے کنچن، کہ ایشور ایک ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی نہیں ہے. اور وہی مطلب ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ there is no God but Allah. محمد صلی اللہ علیہ وسلم is last prophet of Allah. محمد صلی اللہ علیہ وسلم is last messenger of Allah. تو یہ پیغام دیا گیا دوستوں بزرگوں. اس لیے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں. آج نوجوانوں کو دوسروں کے لیے ٹائم ہے، اپنے ادھر والوں کے لیے ٹائم ہے، اور اپنے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ان کے پاس وہ نہیں بیٹھتے ہیں. بہت تکلیف کی بات ہے. اگر ماں باپ راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے. اس لیے ماں باپ کے پاس بیٹھے، ان کی خدمت کریں، ان کے پاؤں کو دبائیں. جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں آپ لوگوں کی پرورش کی ہے. آج کل تو ٹیمپر اور ڈیجیٹل پینٹ وغیرہ آ گیا ہے، پہنا دیجئے، بچہ پیشاب کیا، پیخانہ کیا، کچھ بھی کیا، نکال کے پھینک دیجئے، اور ایک پیپر آتا ہے، اس سے پوچھ دیجئے، کہانی ختم. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مہینے میں 1000-2000 روپیہ خرچہ ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم بھی ماشاءاللہ 4 بچے کے باپ ہیں، اور آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے. لیکن ہم لوگوں کی جو ماں باپ پرورش کیے ہیں، ان لوگوں نے پہلے کیسے کیا ہوگا؟ پورے گاؤں میں ایک کنواں ہوتا تھا، ایک دو ہینڈ پمپ ہوتا تھا، وہاں سے پانی لانا، پھر بچوں کا کپڑا صاف کرنا، پھر سکھانا، ٹھنڈی سے بچانا، آگ سے اس کو تاپنا، کروا تیل سے مالش کر کے پہلوان بنانا. آج تو کیا بیبی آئل، بن آئل چل گیا ہے، اور پولٹری فرم بچہ سب رہتا ہے، نہ دوڑ پاتا ہے، نہ بھاگ پاتا، نہ یہ ہو پاتا، نہ ہو پاتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو آپ غور کریں دوستوں بزرگوں، کہ ہم لوگ اپنے ماتا پتا کے کیسے انہوں نے محبت اور پیار سے کیا ہے یہ پالا ہے اور پرورش کیا ہے. آپ کے پاس بچے ہوں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے بچے کو پالنے میں، اور کتنا اس کا ناز و نخرہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور کتنا سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. بلکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب بچے کی خواہش پوری کرتے ہیں، اب ہماری کوئی خواہشیں نہیں، اب اپنی سب خواہش ختم، اب بچے کی خواہش پوری کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اپنے ماتا پتا کا مان سمان کریں اور ان کی عزت اور تکریم کریں. دوستو بزرگوں، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے انتم مہارشی کل کی اوتار نراشن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے. حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اس ہے ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث آئی کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اے لوگوں دھیان پوروک سے سنو، عقل مند کون ہے، ہوشیار کون ہے؟ دھرتی پر تو آدمی سمجھتا ہے کہ جو دھوکہ دے کے کام نکال لے، چیٹنگ کر لے، امتحان میں نقل کر لے، انٹرنیٹ سے چوری کر لے تو بہت ٹیلنٹ، بہت عقل مند ہے. لیکن وہ عقل مند نہیں ہے. ہم سب کے نبی، ہندو مسلم سکھ عیسائی، تمام کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کیا عقل مند اور ہوشیار انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، یعنی ایسا کام کرے جو مرنے کے بعد بھی اس کا صحیح پھل ملے، اس کا پھل میٹھا ہو، اچھا ہو، بہتر ہو. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اپنا محاسبہ کرتا ہو، اپنی جانچ پڑتال کرتا ہو، اپنے اندر دیکھتا ہو کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا خامی ہے، میرے اندر کیا عیب ہے. دوسروں کے عیب کو نہیں دیکھنا چاہیے، انسان کو اپنے عیب کو دیکھنا چاہیے. دوسرے کے اندر خوبی دیکھنا ہے، اپنے اندر کمی دیکھنا ہے، تب آپ اچھے انسان بنیں گے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا. اور احمق بے وقوف انسان وہ ہے، مورخ وہ ہے
جو خواہشیں نفس پر چلیں وہ تمنا اللہ اور خواہ مخواہ کا کہے کہ جو اللہ کرے گا وہی نہ ہوگا. ارے منحوس تو کمائے گا نہیں, محنت نہیں کرے گا, ہارڈ ورک نہیں کرے گا, سنگھرش نہیں کرے گا تو تمہیں سفلتا کہاں سے ملے گی؟ کامیابی کے لیے تو سنگھرش کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, تب تمہیں کامیابی ملے گی. تو وہ تمنا اللہ خواہ مخواہ پر, اللہ پر تمنا لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. 90% محنت کام ہو کرتی ہے اور 10% دعا کام کرتی ہے. 10% دعا کام کرتی ہے اور 90% انسان کی محنت, انسان کا سنگھرش, انسان کا جدوجہد, انسان کا جہد مسلسل کام کرتا ہے. اس لیے محنت کرنا ہے. بے طلب کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی, بے طلب کو دنیا میں راحتوں سے جنتیں نہیں ملتی, صرف دعاؤں سے جنت نہیں ملتی. تمیو شرنم گچھ سرو بھاوین بھارتا تت پر صدا پرام شانتی مشتام پراپیسی شاشوتم ایشور سرو بھوتانام ہردش ارجن تشٹتی بھراپیم سرو بھوتانی ینتراروڈانی مایا. اے لوگوں سنو, کان کھول کر کے سنو. ہمارے ہندو بھائی جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, ہندو دھرم کی سب سے اہم کتاب, سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو اپلبدھ ہے, موجود ہے, وہ شریمد بھگوت گیتا ہے. اس کے علاوہ وید وغیرہ تو بہت سارے پنڈت جی بھی اس کا درشن نہیں کیے, دیکھے نہیں ہیں, تو کہاں سے بیچارے پڑھیں گے. 1131 ویدوں کی تعداد ہے, سنکھیا ہے 1131, لیکن پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے. 4 وید, رگ وید, یجروید, اتھروید, ساموید ملتی ہے, وہ بھی بہت مشکل سے ملتی ہے. میرے پاس مسجد کے اندر 4 وید ہے اور بہت ساری جو ہندو دھرم کی کتابیں ہیں, رامائن وغیرہ, یہ سب کچھ موجود ہے. تو ہمارے یہاں ہندو بھائی آتے ہیں پانی پھکانے کے لیے, یا کوئی پریشانی رہی, کوئی سمسیا رہا تو فری سروس ہم ان کے لیے کیے ہوئے ہیں. کوئی بھی آئے میں ان کو مسجد کا درشن کراتا ہوں, وید وغیرہ کا درشن کراتا ہوں. جو ہم سے سیوا لینا چاہتے ہیں فری سیوا ان کے لیے میں کر دیتا ہوں. تو دوستو بزرگوں, تو شری کرشن جی سے سوال کیا تو شری کرشن جی نے کہا کہ دیکھو, ایشور سرو بھوتانام ہردش ارجن تشٹتی. ہے ارجن, ایشور تمہارے ہردے میں رہتا ہے. آج کل کپڑے کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت جو ہے یہ ہوتا ہے, پیٹھان نے یہ کپڑا پہن لیا, اس نے یہ کر دیا. کہ صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ پیٹھان ہو, چاہے سلمان ہو, چاہے شاہ رخ خان ہو, چاہے شیطان خان ہو, کوئی بھی ہو, اگر کوئی بھی غلط کام کرتا ہے, ناچنا گانا اور اوریانیت فحاشی کو رواج دیتا ہے, تو یہ سناتن دھرم کے بھی خلاف ہے اور اسلام دھرم کے بھی خلاف ہے. ہر ایک میں جو ہے عزت کی زندگی, پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا ہے. شراب پینا, جوا کھیلنا اور غلط کام کرنا, لڑکیوں کی بے عزتی کرنا سناتن دھرم کی کتابوں میں رگ وید, یجروید سب میں بھی منع کیا گیا ہے, گیتا میں بھی منع کیا گیا ہے, اور انتم پستک پوتر قرآن میں منع کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے کسی کو سمرتھن نہیں کرنا چاہیے اور پشٹی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ شاہ رخ خان ہے تو مسلمان ہے تو ایسا ویسا ہے. وہ لوگ کا کوئی دین دھرم نہیں ہے, کہیں پوجا کرتا ہے, کہیں نماز پڑھتا ہے, کہیں کچھ کرتا ہے, کبھی اس کو بیوی بنا لیا, کبھی اس کو ماں بنا لیا, کبھی اس کو خالہ بنا لیا, وہ آزاد ہے. تو لوگ کا کوئی دین دھرم سے کوئی تعلق نہیں. تو شری کرشن جی کیا آدیش دیتے ہیں؟ شری کرشن جی آدیش دیتے ہیں کہ ارجن سنو, یہ کپڑا لتا, یہ رنگ روپ, یہ سب پر دھیان مت دو, بلکہ اپنے ہردے کو پاک سے پاک رکھو, اپنے دل کو پاک رکھو, صاف رکھو. اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے, اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے. ایک بار خطا ہو جاتی ہے تو 100 بار ندامت ہوتی ہے. اس پر دھیان دو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابی بتاؤ غریب کون ہے, فقیر کون ہے, بھیک منگوا کون ہے, مانگنے والا کون ہے, غریب کون ہے, محتاج کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, من لا درہم ولا دینار اتدرون من المفلس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوسچن کیا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ
فقیر غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس دھن دولت نہ ہو وہی غریب ہے. تو کہا نہیں، وہ غریب نہیں ہے، غریب اور فقیر اور محتاج وہ ہے جو بہت ساری نمازیں پڑھا ہو، روزہ رکھا ہو، حج کیا ہو، زکات کیا ہو، روپیہ پیسہ اللہ کے راستے میں قربان کیا ہو، لیکن کسی کو مارا ہو، کسی کو گالی دیا ہو، کسی کے اوپر اتیاچار کیا ہو، کرائم کیا ہو، جرائم کیا ہو، جھوٹ بولا ہو، بلاತ್ಕಾರ کیا ہو، بھرشٹاچار کیا ہو، یہ اصل مجرم ہے. پرلوک میں قیامت کے دن لایا جائے گا، ایشور کی عدالت میں بیٹھا دیا جائے گا. لوگ آئیں گے ایشور کے دربار میں اپلیکیشن دیں گے، اے ایشور، اے میرے مالک اور خالق، اے پالنہار پروردگار، یہ بہت اتیاچار کرتا تھا اور یہ بہت ظلم و ستم کرتا تھا، یہ میری زمین لے لیا، روپیہ پیسہ چھین لیا، گالی دے دیا، طعن و تشنیع کرتا تھا، مجھے مارا. چاروں طرف سے لوگ آئیں گے اور دعویٰ کریں گے. اللہ کی عدالت سے اس کو نیکیاں دے دی جائے گی، حتیٰ کہ ایک وقت یہ آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی. آپ لوگ کیا کریں گے تو اس کے اوپر پاپ کو لاد دیں گے اور اس کے اوپر چڑھ جائے گا، نیکیاں ختم ہو جائے گی تو نرک کے اندر، جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. تو دوستو بزرگوں، اس لیے جب تک ہمارے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے زندگی مقدر کی ہے، اس لیے ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں. باتیں تو بہت ساری ہے، چھٹی کی رات ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ ضروری ہے. اگر بھر رات ہم لوگ جو ہے وید گیتا رامائن سنتے رہیں اور فجر کی نماز چھوڑ دیں، ایشور کو بھول جائیں، تو یہ جلسہ بجائے ثواب کے گناہ بن جائے گا. علماء کرام بیٹھے میں آپ پوچھ سکتے ہیں مسئلہ. اس لیے انشاءاللہ اب چند منٹ میں ہم لوگ دعا کریں گے اور جلسے کا اختتام ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے جو باتیں ہم لوگ اثر کے بعد ہی سے معلوم ہوا کہ حضرت امام صاحب ماشاءاللہ بچے لوگوں کو تیار کیے، وہ لوگ شروع کیے ہوئے تھے. ہم لوگ تو عشاء کے بعد آئے اور سب لوگ ماشاءاللہ. تو ہم لوگ دعا کریں کہ جو بھی باتیں کی گئی ہے اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو قبول فرمائے اور ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو دوستوں بزرگوں، مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے. تیری ہر حاجت روا ہوگی اسی دربار سے، تیری ہر حاجت روا ہوگی اسی دربار سے. تو اس لیے اپنے مالک اور خالق کی طرف رجوع کرنا ہے، اس سے مانگنا ہے اور مرحومہ مومنہ خاتون کے لیے دعا کرنا ہے، ان کے بچوں کے لیے جناب آزاد صاحب، جناب فیاض صاحب اور جناب شہاب الدین صاحب، ان کے گھر والوں کو، ان سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم. اللہم انا نسألک موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته الا قضيته يا ارحم الراحمين يا رب العالمين انت رب المستضعفين. اے پاک پروردگار عالم، اثر کے بعد سے یا اللہ بچوں نے، بڑے بزرگوں نے، علماء کرام نے جو بھی قرآن و حدیث کی بات یا اللہ تیرے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کی، یا اللہ اس میں جو بھی کمی ان سب کو معاف فرما، یا اللہ ان سب کو قبول فرما. یا اللہ ہم لوگوں کے لیے بھی اجر عظیم عطا فرما اور تمام سامعین سامعات کو بھی اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس جلسہ اصلاح معاشرہ کو یا اللہ ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا. یا اللہ اپنے رحم و کرم سے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم لوگوں کو سچا پکا دین کا دائی اور دین کا شہدائی بنا. یا اللہ جو بھی کچی کمی ان سب کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے بھارت دیش کی رکشا فرما، پھر سے اس کو سونے کی چڑیا بنا دے. یا اللہ پھر سے اس کی جی ڈی پی کو آگے بڑھا دے. یا اللہ اس کو صحیح معنی میں وشو گرو بنا دے. یا اللہ جو نیتا لوگ ہندو مسلم میں جھگڑا لڑاتے ہیں، یا اللہ ہندو مسلم میں افراتفری کا ماحول پیدا کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما.
ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو عبرت کا نشان بنا. جس طریقے سے تو نے قارون، فرعون، نمرود کو عبرت کا نشان بنایا، آج کے ظالم نیتاؤں کو تو عبرت کا نشان بنا. یا اللہ ہندو مسلم میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. ہر کچے پکے گھر میں آپ اپنا پیغام اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم لوگوں کو پہنچانے والا بنا. اے پاک پروردگار عالم، جو بچے جہاں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، یا اللہ سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. اس دھرتی پر بھی سفلتا عطا فرما اور وہاں پر لے قیامت کے دن بھی یا اللہ تو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم، تو جانتا ہے کہ جو بیمار ہے ان سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو قرضدار ہے یا اللہ ان کو قرض سے سبکدوش فرما. اے پاک پروردگار عالم، جو بے روزگار ہے انہیں حلال رزق عطا فرما. پوری امت مسلمہ کو کشادگی کے ساتھ حلال رزق عطا فرما. حرام مال سے، حرام کام سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار عالم، پوری دنیا کے جتنے مدارس، مراکز، خانقاہیں، مکاتب اور مساجد ہیں یا اللہ ان تمام کی حفاظت فرما. ان تمام کو ترقی عطا فرما. یا اللہ اس مسجد میں یا اللہ اور اس مدرسے میں ترقی عطا فرما. یا اللہ اس بستی کے اندر مجرگاہی اور جو بھی اس کے اڑوس پڑوس میں ہے خدا بخش پور، یا اللہ ان تمام میں خیر اور برکت کا نزول فرما. یا اللہ ان تمام میں اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. یا اللہ ہندو مسلم میں اتحاد، پریم یا اللہ پیدا فرما. یا اللہ سب کو بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارنے والا بنا. ایک دوسرے کے سمسیا کا سمادھان کرنے والا بنا. ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت کرنے والا بنا. یا اللہ جس طریقے سے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر یا اللہ وہاں برادران وطن کا ساتھ دیا، اس طریقے سے ہم لوگوں کو بھی ساتھ دینے والا بنا. ایک ایشور کا پیغام اپنے ہر بندوں تک پہنچانے والا بنا. اے پاک پروردگار عالم، امت مسلمہ میں جتنے نوجوان بچے اور بچیاں غیر شادی شدہ ہے اپنے خزانہ غیب سے تو رشتے کا انتظام فرما. شادی سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. مانگ ڈیمانڈ کے غلط رسم و رواج کو، غلط ریتی رواج کو ختم فرما. اے پاک پروردگار عالم، اپنے رحم و کرم سے بے پردگی کو، بے حیائی کو تمام کو ختم فرما. اے پاک پروردگار عالم، جو کچھ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا ہم لوگوں کو بھی عطا فرما. یا اللہ پردہ میں مائیں اور بہنیں ہاتھ اٹھائے ہوئی ہیں. یا اللہ سامنے بڑے بزرگ ہیں، علماء کرام اسٹیج پر ہیں، سب لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یا اللہ تو سب کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے. کس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے تو ہمارے دل کے اندر ہے، ہمارے دل کی باتوں کو جانتا ہے. یا اللہ آسمان و زمین کا مالک اور خالق پالنہار ہے، سب کچھ کا جاننے والا ہے. یا اللہ ہم تمام لوگوں کی تمام ضروریات کو پوری فرما. یا اللہ ہم تمام لوگوں کی نیک دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم لوگوں کے آنے کو قبول فرما، ہم لوگوں کے جانے کو قبول فرما. یا اللہ ٹھنڈی سے کے شر سے حفاظت فرما. یا اللہ تمام طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.